اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع عظیم اسلام کے جنرل، عظیم سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ اسلام کے عظیم سپوت ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو ناک چنے چبا دیے اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ بلند کیا۔ آپ کی پیدائش 1138 میں ہوئی کردستان میں، جو اب عراق کا حصہ ہے۔ آپ مثلاً کرد تھے اور ابتدا میں آپ نے نور الدین زنگی کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور ایک دستے کے سالار بنے، اور جب نور الدین زنگی اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی اسلام کے عظیم جنرل تھے اور ان کا بھی خواب تھا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں، اور زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر آپ ان کے جانشین بنے اور سلطنت آپ نے سنبھالی۔ آپ کے بہترین اخلاق، آپ کی بہادری کے سب معترف تھے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی۔ جہاں جہاں آپ نے فتوحات حاصل کریں، وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا۔ آپ کی حکومت میں عیسائی اور دوسرے غیر مسلم لوگ ہمیشہ خوش رہے۔ وہ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے، آپ کی بہادری کے وہ معترف رہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کی سلطنت میں رہتے ہوئے ان کو ہمیشہ امن و امان حاصل رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فتوحات حاصل کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ جب انہوں نے مصر فتح کیا اور فاطمیوں کے محلات کو دیکھا، اور پھر اس میں انہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھے، یعنی خزانہ بھرا ہوا دیکھا، تو آپ نے تمام جو ہے ہیرے جواہرات اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دیے، اور جتنی بھی سرکاری عمارتیں تھیں یعنی محلات تھے، ان کو جو ہے حکومت کے دفاتر میں جو ہے تبدیل کر دیا، اور مدارس کو ان عمارتوں میں قائم کیا۔ آپ نے دینی مدارس کی بڑی خدمت کی اور تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی۔ جن جگہوں پر صلاح الدین ایوبی نے حکومت کی، وہاں پر تعلیم کو عام کیا، عام لوگوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کیا اور تعلیم پر بھرپور کام کیا۔ آپ ایک اسلام کے اور اسلام سے محبت کرنے والے عظیم جنرل تھے کہ ہمیشہ آپ نے چاہا کہ اسلام کا پرچم بلند رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسائیوں سے صلیبی جنگ ہوئی اور آپ نے ان کو شکست دی۔ آپ کا جذبہ تھا کہ آپ بیت المقدس کو چھڑا لیں۔ تو جب ان سے عیسائیوں سے جنگ ہوئی حطین کے مقام پر، تو ان کا جنرل تھا رینالڈ۔ اس نے مدینہ منورہ کی طرف چاہا کہ میں حملہ کروں، آپ نے اس کو راستے میں روکا اور پھر اس پر بھرپور حملہ کیا اور اس کو شکست دی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا۔ اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے بعد جو ہے عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے ہمیشہ صرف دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے کام کیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کا ایم تھا، آپ کا مقصد تھا کہ میں کسی طرح قبلہ اول کو آزاد کرا لوں، لیکن جب آپ نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تو ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ میں قبلہ اول تک پہنچا تو ہوں، لیکن اس کے دوران میں نے جتنا مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے اتنا کافروں سے نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غدار ان کے سامنے آئے، جن کو شکست دیتے ہوئے اور پھر یہود و نصارہ کو شکست دے کر قبلہ اول کو حاصل کیا۔ اور جب قبلہ اول حاصل کیا تو نور الدین زنگی کا بنا ہوا ممبر مسجد اقصی میں رکھا، وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ ہم نے بیت المقدس قبلہ اول حاصل کر لیا ہے اور آج ہماری یہاں حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن مسلمانوں کے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمان پھر بیت المقدس کو یعنی قبلہ اول کو کھو دیں گے۔ یہ وہ تاریخی جملہ تھا اور وہ حقیقت بھی بنا
کہ اس کے بعد پھر ہم نے بیت المقدس کو کھو دیا۔ آج یہودی وہاں حکومت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں پر ایسا امن و امان قائم کیا کہ یہود و نصارہ بھی حیران رہ گئے۔ نہ کوئی قتل عام ہوا، نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان ہوا، نہ کوئی کلیسا گرایا گیا، نہ کسی عیسائی کو مارا گیا، نہ یہودیوں کا قتل عام ہوا، بلکہ سب کو جزیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، ان کو آزادی دی گئی، ان کو مذہبی آزادی دی گئی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے گئے، اور ان کو بھی تعلیم دی گئی، تعلیم ان کے لیے بھی عام کی گئی۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان سالاروں کا شیوا رہا کہ جہاں پر مسلمان حکومت کرتے ہیں وہاں پر امن و امان ہوتا ہے۔ تو بیت المقدس کی سرزمین جب بھی خون سے رنگین ہوئی تو جب کافروں نے وہاں پر قبضہ کیا، جب بھی مسلمان سالار یہاں پر آئے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا، تو اس وقت بھی آپ نے ان سب کو، غیر مسلموں کو آزادی دی، عبادت کی آزادی دی، وہاں امن و امان قائم کیا، اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے بھی جو ہے اسی طرح وہاں پر امن و امان کا قیام کیا۔ آپ نے جنگی حکمت عملی جو متعارف کرائی وہ آج بھی یہود و نصارہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے انٹیلیجنس کا ایسا عظیم نظام قائم کیا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ صلاح الدین ہم سے دور ہے لیکن اس کے کان اور ناک ہماری محفل میں موجود ہے۔ یعنی ہر جگہ آپ کا انٹیلیجنس کے لوگ، آپ کے جاسوس، ان کے محفلوں میں بھی، ان کی شراب کی محفلوں میں، ان کے ویسی محفلوں کے اندر آپ کے جاسوس موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کے ہر حملے کی خبر آپ کو پہلے سے مل جاتی تھی۔ یہ وہ نظام تھا کہ جو صلاح الدین ایوبی نے قائم کیا، اور جس کے ذریعے انہوں نے اپنے سے بڑی طاقت اور بڑی فوج کو شکست دی۔ اور جب حدین کے مقام پر کافروں کو شکست ہوئی اور پھر بیت المقدس بعد میں فتح ہوا، تو پھر تمام عیسائی دنیا ایک جگہ جمع ہوئی۔ شیر دل رچرڈ جو برطانیہ کا بادشاہ تھا، اس کی قیادت میں تمام عیسائی ریاستیں جمع ہو گئیں، جس میں جرمنی بھی شامل تھے، فرانس بھی شامل تھے، اور دوسری مملکتیں۔ یہ سب جو ہے انہوں نے مل کر ایک فوج بنائی جس کی 2.5 سے 3 لاکھ کی تعداد تھی، اور انہوں نے چاہا کہ ہم صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اس کو شکست فاز دیں۔ لیکن جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ نے اپنے حکمت عملی کے ذریعے ان سے ایسا مقابلہ کیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ جرمنی کے بادشاہ بھاگتے ہوئے سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ اور یہ وہ عظیم فتح تھی کہ جس کے بعد عیسائی دنیا کو ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں یا بیت المقدس دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تمام کارنامے، جو عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا تھے۔ جب آپ نے حکومت کو سنبھالا تو آپ نے محلات میں رہنے کے بجائے ایک معمولی سے مکان کو ترجیح دی، اور اپنے اس مکان میں رہے، اور یا پھر خیمے میں رہے، اور پھر بیت المقدس کے فتح کرنے کی جو دھن آپ کو ذہن پر سوار ہوئی، اس کے لیے جب آپ گھر سے نکلے، تو جب بیت المقدس اتنے عرصے میں آپ نے فتح کیا تو آپ کے بچے اس وقت بڑے ہو چکے تھے، یعنی آپ کو گھر جانے کا وقت نہیں ملا، آپ نے کوئی حج نہیں کیا، آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، لیکن اسلام کی سرحد پر پہرا ایسا لگایا کہ غیر مسلم کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا مشکل ہو گیا۔ مدینے اور مکے کی طرف غلط نگاہ سے کوئی غیر مسلم دیکھ نہ سکا۔ یہود و نصارہ کو دل میں مسلمانوں کا ایسا خوف پیدا کر دیا کہ مسلمان آزادانہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خود تو حج نہیں کر سکے لیکن مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر گئے۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا۔ آج بھی آپ کا مزار دمشق میں موجود ہے اور مسجد کے سائے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرقد پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کے اندر بھی وہی ایمانی جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔